قد قال امیر المؤمنین علیہ السلام احسن العدل نصرت المظلوم صلوات۔ گناہ کبیرہ میں سے جس گناہ کبیرہ کا عنوان انتخاب کیا وہ ہے ترک معاونت المظلوم، کہ مظلوم لوگوں کی مدد کرنے کو چھوڑ دینا۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو مختصر سا فرمان مبارک عنوان کلام قرار دیا ہے، احسن العدل نصرت المظلوم، کہ عدل میں سے حسین ترین عدل، اچھا ترین عدل مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ یہ احسن عدل ہے، یہ کوئی عام عدل نہیں ہے۔ عدل خود ایک ایسی اچھائی ہے کہ دنیا کا کوئی ذی شعور شخص، چاہے وہ توحید پرست ہو نہ ہو، رسالت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کسی آئین الہی کا پابند ہو یا آزاد ہو، کسی بھی قوم قبیلہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی جگہ کے رہنے والا ہو، اگر وہ صاحب شعور ہے تو عدل کی اچھائی کا اس کی عقل بھی فیصلہ دیتی ہے کہ عدل حسن رکھتا ہے، چونکہ علم کلام اور علم اصول میں اس قضیہ کو کہ العدل و حسن قضائے عقلیہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی عقل ہو وہاں یہ سوال پوچھیں کہ عدل کیسا ہے تو یہی جواب ملے گا کہ عدل حسن رکھتا ہے، عدل کمال رکھتا ہے، عدل ایک اچھی صفت ہے۔ لہذا مظلوم کی مدد کرنا اس اچھائی میں سے احسن ترین اچھائی ہے جس کا نام ہے عدل۔ پہلے بھی کئی دفعہ اس قسم کے عنوان اور اس قسم کی بات عرض کی جا چکی ہے کہ بہت سے گناہ معاشرے پر اور گناہ کرنے والے شخص پر اپنا خاص اثر چھوڑتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد اس کے گرد و نواح میں رہنے والے یا جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اسے بھی، اس معاشرے کو بھی اس گناہ کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، جس طرح کہ اس کی اپنی زندگی بھی اس گناہ کے نتیجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ مظلوم کی مدد کو چھوڑنا یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک نتیجہ مترتب کرتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک طولانی حدیث میں مختلف گناہوں کے آثار کو بیان فرمایا ہے۔ کس گناہ کے کرنے والے شخص کی زندگی پر اس گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے یا معاشرے پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اس میں سے اپنے عنوان کو ہی میں نے لیا ہے، حدیث کافی طولانی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ الْبَلَاءَ تَرْكُ إِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ وَتَرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِ وَتَضْيِيعُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ۔ آگے حدیث جا رہی ہے۔
فرمایا کہ وہ گناہ جو بلا اور آزمائش کے نازل ہونے کا باعث بنتے ہیں کہ انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے، معاشرہ کسی عمومی گرفتاری میں مبتلا ہو جائے، ان گناہوں میں سے ترک و اغاثت الملہوف، کسی غمگین کی مدد کو چھوڑ دینا ہے، وترک معاونت المظلوم، اور جس شخص پر ظلم ہوا ہے اس کی مدد کو چھوڑ دینا ہے، وتضیع الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان دونوں امور کا ضائع کرنا، جو آج کل ہمارے ماشاءاللہ پیش رفتہ ترقی یافتہ معاشرے میں مروج ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس شرعی واجب جو انتہائی اہمیت والا واجب ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، چونکہ یہ اگر واجب انجام دیا جائے تو عمومی طور پہ معاشرے میں امن و سلامتی رہتی ہے، اور اگر اس واجب کو ترک کر دیا جائے تو معاشرہ پراکندگی اور بے سکونی اور ناامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلامی جتنے بھی بلند ترین مفاہیم یا اقدار ہیں، ان کے مقابلے میں معاشرے نے از خود سے ایسے قواعد بنائے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کسی کو اس کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھیں تو بے تابی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جو آج کل عموماً چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو روکنے کی کوشش کرے یا کسی نیکی کا پر عمل کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دے، دو چار لوگوں کے درمیان اگر ایسی بات ہو رہی ہو تو ان میں سے اکثریت اسے یہ کہے کہ بھائی آپ اپنے لیے نیکیاں کریں، دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہ کریں، تجھے کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ عام آپ کو سننے میں ملے گا۔ اگر کسی محلے میں کوئی شخص پٹرول کا ایک گیلن لائے اور اپنے پورے مکان پہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دے، مکان اس کا اپنا ہے، اس نے اپنے پیسے سے خریدا ہوا ہے، زمین اس کی اپنی ہے، تو یہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں دے رہا ہے مجھے کوئی نقصان، اس کی اپنی ملکیت ہے، اس کی اپنی رقم جو ہے اس کو وہ آگ لگا رہا ہے، لیکن یقین فرمائیں معاشرے کا بے وقوف ترین شخص بھی اس کو یہ نہیں کرنے دے گا، اس لیے کہ جب اس گھر کو آگ لگے گی تو وہ آگ وہاں تک نہیں رہے گی، ہمسائے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، ہمسایوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اب وہ شخص وہاں اپنے موقف پہ ڈٹ جائے کہ مکان میرا ہے، میں لگاؤں گا آگ، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ معاشرہ اس کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس کا یہ کام جو ہے اس کے اثرات اس تک محدود نہیں رہنے، ہمسائے بلکہ محلہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، وہاں ڈٹ جائیں گے۔ لیکن جہاں برائی یہ اثر رکھتی ہو وہاں سب گنگ ہو جائیں گے، جیسے منہ میں جو ہے نا وہ کوئی بڑی خاص میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے، اگر تھوڑا سا زبان کو حرکت دیں گے تو لذت ختم ہو جائے گی۔ جب برائی کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ تک نہیں پہنچ رہے تو آپ کی نسلوں تک ضرور پہنچیں گے۔
یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کوئی برا کام کر دے تو بس اس نے کیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ کربلا میں جو جنگ ہوئی کیا اس کے ساتھ ختم ہو گئے؟ جنہوں نے نواسۂ رسول صلوات اللہ علیہ کو شہید کیا، اہل بیت علیہ السلام پہ اتنے مظالم ڈھائے، ان کے افکار کے ساتھ ختم ہو گئے؟ آج بھی اسی فکر والے کتنے یزید معاشرے میں موجود ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو یزید کے گیت گاتے ہیں اور زور لگا کے جو ہے نا اسے جنتی بھی ثابت کرتے ہیں۔ اب وہ تو جنت تو اللہ کی ہے، اب دے گا نہیں دے گا، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، یہ تو اسے جنت میں داخل کر کے آتے ہیں۔ اور تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے مفکر سمجھتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ ان واقعات کا تذکرہ نہ کرو، ان واقعات کا تذکرہ نہ کرو۔ تو جب ایک ایسا قبیح عمل اب تک اپنے اثرات دے رہا ہے تو میرا اور آپ کا کوئی برا کام کرنا اس میں کون سی خوبی ہے کہ وہ اپنے برائی کے اثرات وہاں تک ہی رکھے گا، آگے نہیں جائیں گے؟ اس لیے اسلامی نقطہ نگاہ سے جب کوئی برائی ایسا شخص کرتا ہے کہ جس کی برائی کو لوگ بطور حوالہ پیش کر کے اپنی برائی کی توجیہ کر سکیں، دنیا میں تو اسے عام بندے جتنی سزا ملے گی، آخرت میں اس کو عام لوگوں سے زیادہ سزا ملے گی۔ مولوی کو ڈرانے کے لیے تو آپ نے بڑی اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کہا ہوگا کہ حدیث ہیں کہ ایک جاہل کی ایک غلطی ایک جاہل جو ہے اس کی 40 غلطیوں سے اللہ درگزر کر دے گا، ایک عالم کی ایک غلطی سے درگزر نہیں کرے گا۔ سنی ہوئی ہے نا، سناتے بھی ہو ڈرانے کے لیے۔ تو پھر معاشرے میں صرف مولوی ہی کیوں؟ اس لیے کہ مولوی کی غلطی کو بطور حوالہ غلط کرنے والا پیش کر سکتا ہے کہ میں نہیں غلط کر رہا، وہاں اس مولوی نے بھی تو یہ کیا ہے۔ تو پھر جس کی غلطی کو بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ امتیاز قیامت میں ہوگا کہ اس کی غلطی جو ہے اسے عام غلط کرنے والے لوگوں کی سزا نہیں ملے گی، کچھ اس کے ساتھ انعام بھی ملے گا، اس لیے کہ وہ غلطیوں کے لیے مجوز فراہم کر رہا ہے۔ اس کی غلطی اس کی ذات تک نہیں ہے، اس کی غلطی معاشرے میں غلطیاں پیدا کر رہی ہے، وہ غلطیوں کا ایک کارخانہ لگا رہا ہے جس کی پروڈکشن جو ہے بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو یورپ نے آپ لوگوں کی زندگی میں بھر دیا ہے، ہر بندہ یہاں مفکر اور عجیب عجیب افکار دے رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ میں تو حواس باختہ ہو جاتا ہوں کہ دیکھیں اتنی بڑی شخصیت اور اس قسم کی بے وقوفی پہ جو ہے وہ اپنے عقل مبارک کی داد دے رہے ہیں۔ کہ جناب ہمیں کسی کے ذاتی معاملات سے کیا؟ اچھا، ایک بندہ ذاتی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، معاشرتی معاملات میں پھر وہ یہ کام نہیں کرے گا؟ جو اپنے ذاتی زندگی میں جھوٹا ہے، جو اپنی ذاتی زندگی میں فراڈ سے کام لیتا ہے، جو اپنی ذاتی زندگی میں دو نمبری جو ہے اس کا بادشاہ ہے، ماسٹر ہے، اور اتنا بڑا ماسٹر ہے کہ کوئی ڈگری ہولڈر اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو ہم ایک اجتماعی ذمہ داری دے دیتے ہیں، تو وہاں وہ فراڈ نہیں کرے گا، وہاں دو نمبری نہیں کرے گا۔ یہ یورپ کا تصور ہے،
کہ ایک بندہ جو ہے ذاتی زندگی میں جتنا بدکار ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا ہے؟ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں کتنا اصول کی پابندی کرتا ہے۔ جو اپنی ذاتی زندگی میں آزاد ہوتا ہے اصولوں سے، وہ کبھی بھی معاشرتی زندگی میں اصولوں کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام میں جب بھی کوئی اجتماعی ذمہ داری دینا چاہیں تو سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عدالت رکھتا ہو۔ عدالت کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے واجبات ہیں ان کو انجام دیتا ہو، جو اللہ کے محرمات ہیں ان سے بچتا ہو، اور وہ بھی بطور ملکہ اس کے پاس ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دن میں جو ہے وہ 10 مرتبہ بدماشی کرنے کا موقع ملے، ایک دفعہ اللہ سے ڈر کے نہ کرے، 9 دفعہ کر لے۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس ملکہ عدالت نہیں ہے۔ آپ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ جب ایک شخص عدالت نہیں رکھتا ہوتا، میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، معاشرے میں اسلام کے اور مذہب کے زاویہ فکر سے معاشرے کے ہر فرد کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے جو صفات کسی گواہ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ شرعی عدالت میں گواہی کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں وہ ہر صاحب مذہب کے پاس ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب وہ مذہبی بات بھی کرے گا، کوئی بھی وہ بات کرنا چاہتا ہے تو ان شرائط کے بغیر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میں جی ڈگری ہولڈر ہوں، میں بڑا افیسر ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، یہ حکومت اور سرکاری محکموں میں آپ کی بات چلے گی۔ اسلام کے نزدیک آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں جب تک آپ عدالت سے متصف نہیں ہوتے۔ ایک بندہ عادل نہیں ہے لیکن کام اپنا ایمانداری سے کرتا ہے، نماز بھی اس کی صحیح ہے، قرأت صحیح ہے، ارکان اجزاء شرائط سب صحیح ہے، آپ اپنے کسی مرحوم کی اسے نمازیں پڑھنے کے لیے دے دیں، آپ نے پیسے دے دیے، اس نے نمازیں پڑھ لی، اب وہ نمازیں پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے 2 سال کے دیے تھے، میں نے 2 سال کی نمازیں پڑھ دی ہیں۔ شریعت سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے اس کی بات نہیں ماننی۔ اس بیچارے نے پڑھی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کی بات نہیں مان سکتے۔ پھر دوبارہ کسی سے پڑھاؤ ایسے سے کہ جو کہے کہ میں نے پڑھ دی ہیں تو آپ کو بھی اطمینان ہو جائے کہ وہ واجب اب ٹل گیا ہے۔ جب آپ کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر دنیا کے بڑے بنے رہیں، دین اور مذہب کا بڑا بننے کی کوشش نہ کریں۔ دنیا میں تو انسان چکر دے کے اپنے آپ کی عزت بچا لیتا ہے، لیکن دینی امور میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے موڑ پہ رکنا پڑے گا جہاں آپ کی حقیقت ان لوگوں تک بھی واضح ہو جائے گی کہ جن کی نظر میں آپ بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ حقیقتاً دیندار بنے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کرتا چلوں، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں کوشش کروں گا تھوڑی وضاحت سے بیان کروں، کیونکہ ایام اذا نزدیک ہیں۔ ہمیشہ کی وہی تاکید، یہ ان جاہلوں کی باتوں پہ آپ نہ جائیں کہ جو برائیوں کو ختم کرنے کے درپے ہے اسے وہ اذا کے ہی مخالف بنا دیتے ہیں۔ مقصر ہو گیا ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی۔ یہ مقصر ہونا بھی آپ کو نصیب ہو، اس کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا نا کہ کون مقصر ہوا ہے کون نہیں ہوا۔ میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ ما اریدا بہ وجہی فکثیر قلیلہ وما اریدا بہ غیری فقلیل کثیرہ، کہ جو کام میری خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ کم کام بھی ہو تو زیادہ ہوتا ہے، اور جو میرے غیر کے لیے جو کام کیا جائے وہ زیادہ ہو تب بھی کم شمار ہوتا ہے۔
خدا را اس عظیم عبادت کو عبادت کے طور پہ انجام دیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے انجام دیں، اپنی چودراہٹ، اپنی دولت کی نمائش، اپنے منصب کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اتنی عظیم عبادت کو اس گندے داغ سے داغدار نہ کریں۔ یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ جناب یہاں مجمع زیادہ ہونا چاہیے، نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اور میرے پیش نظر خداوند متعال کی رضایت ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی ہے، کوئی ایک شخص بھی سننے نہ آئے، جن کے لیے میں کر رہا ہوں وہ اس عبادت سے راضی ہو جائیں، تو پھر میری عبادت کو تو کوئی مسئلہ نہیں بنا نا، اور دنیا کے سب انسان آ کے اس مجلس میں شریک ہوں، صدا میں شریک ہوں، لیکن جن کی خوشنودی کے لیے اہتمام کیا ہے وہ اس عمل کو رد کر دیں، تو پھر اتنا اجتماع میرے لیے کون سا فائدہ دے کے گیا ہے؟ خدا را اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، اس کی روح کو ختم نہ کریں، صرف اس خالق و مالک کی رضایت کے لیے، اور جن معاملات میں اہل بیت علیہ السلام کی رضایت درکار ہوتی ہے ان میں صرف ان کی رضایت کے لیے وہ کام انجام دیں۔ میں اس پہ کیا اشارہ لگاتا ہوں، دوسرا کیا کہتا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے عمل کی قیمت ادا نہیں کرنی۔ جنہوں نے عمل کی قیمت ادا کرنی ہے، اگر ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ عمل ہرگز نہ تھوڑا ہے، نہ مختصر ہے، نہ کم اہمیت ہے۔ اہمیت ہی یہ ہے کہ جن کے لیے کیا ہے وہ اس سے خوشنود ہو جائیں۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے